الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا ضروری ہے اور بغیر عذر کے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص نماز کو اس کے وقت سے کسی عذر کی بنا پر مؤخر کرے گا تو ان پر عذر کے ختم ہونے کے بعد قضا ضروری ہے۔ فرض نمازوں کی قضا بھی فرض ہے اور واجب نمازوں کی قضا بھی واجب ہے، اور سنن و نوافل کی قضا نہیں ہوتی، مگر جب سنن و نوافل نمازوں کو شروع کرنے کے بعد توڑ دے تو ان سنن و نوافل نمازوں کی بھی قضا ضروری ہے۔ جب فجر کی سنت فرض نماز کے ساتھ چھوٹ جائے تو زوال شمس سے پہلے فجر کی سنت بھی قضا فرض نماز کے ساتھ کر لے، اور جب فجر کی صرف سنت چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہ کرے۔ وقتی نمازوں اور چھوٹی ہوئی نمازوں کے درمیان ترتیب واجب ہے، لہذا فوت شدہ نماز سے قبل وقتی نماز کی ادائیگی درست نہیں۔ اسی طرح چھوٹی ہوئی نمازوں میں بھی ترتیب واجب ہے، مثلا ظہر کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا فجر کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرائض اور وتر کے درمیان بھی ترتیب واجب ہے، اسی لیے وتر کی قضا سے پہلے صبح کی ادا نماز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فوت شدہ نمازوں کے درمیان بھی آپس میں ترتیب واجب ہے، قضا اور ادا میں بھی ترتیب واجب ہے، جب تک کہ قضا کی تعداد وتر کے علاوہ 6 نہ ہو جائے۔ اگر قضا نماز 6 نمازوں سے کم ہو اور اس کی قضا کرنا چاہے تو وہ ترتیب کے ساتھ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرے گا، مثلا فجر کی قضا ظہر سے پہلے اور ظہر کی عصر سے پہلے۔ 3 باتوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے کی وجہ سے ترتیب کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، جب چھوٹی ہوئی نمازوں کی تعداد وتر کو چھوڑ کر 6 ہو جائے۔ نمبر 2، وقت کی تنگی کی وجہ سے جبکہ وقتی نماز کے چھوٹنے کا ڈر ہو۔ نمبر 3، جب وہ اس بات کو بھول جائے کہ اس پر کوئی چھوٹی ہوئی نماز ہے اور وقتی نماز کو بھول کر پڑھ لے۔ جب چھوٹی قضا نماز وتر ہو تو اس پر فجر کی نماز سے پہلے وتر کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جب ترتیب ساقط ہو جائے 6 یا اس سے زائد نمازیں قضا ہونے کی وجہ سے تو اب دوبارہ ترتیب قائم نہیں ہوگی، قضا نمازوں کی کم تعداد میں باقی رہنے کی وجہ سے۔ جیسے کسی کے ذمے 10 نمازیں قضا تھی اور اس نے اس میں سے 9 نمازوں کی قضا کر لی ہے، اب وہ صاحب ترتیب نہیں ہوگا، لہٰذا اگر وہ ایک چھوٹی نماز کے یاد رہتے ہوئے وقتی نماز پڑھ لے تب بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ ترتیب اس سے ساقط ہے۔ جب چھوٹی نمازوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو ہر نماز کی قضا کے وقت اس نماز کی تعیین ضروری ہے، لیکن جب ہر چھوٹی ہوئی نماز کی تعیین دشوار ہو تو وہ نیت اس طرح سے کرے گا، مثلا سب سے پہلے ظہر کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کر رہا ہوں یا دوسری ظہر کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کر رہا ہوں، اور اسی طرح نیت کرتا جائے گا۔ یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ قضائے عمری کے نام پر 4 رکعت پڑھ لو ساری نماز معاف ہو جائے گی، یہ بالکل غلط ہے۔ ہر نماز کی قضا ضروری ہے۔ جب مریض اپنی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرنے پر قادر ہو جائے، اگرچہ اشارہ سے ہی ہو، اور ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں اپنے ولی کو چھوٹی ہوئی نماز کے فدیہ دینے کی وصیت کر دے۔ اسی طرح جب مریض اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے پر قادر ہو جائے اور اس کو ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ورثہ کو چھوٹے ہوئے روزے کی فدیہ دینے کی وصیت کر دے۔ اسی طرح جب مریض اپنی چھوٹی ہوئی نماز وتر کو ادا کرنے سے پہلے مر جائے جبکہ وہ اس کو ادا کرنے پر قادر تھا تو وہ اپنی چھوٹی ہوئی وتر کے عوض فدیہ دینے کی اپنے ورثہ کو وصیت کر دے، اور ولی میراث کے تیسرے حصہ میں سے فدیہ نکالے گا۔ ہر وقت کی نماز کا فدیہ آدھا سا گیہوں یعنی 1.25 کلو یا اس کی قیمت دے گا۔ ہر دن کے روزے کا فدیہ گیہوں کا آدھا سا 1.25 کلو یا اس کی قیمت دے گا۔ ولی کے لیے جائز ہے کہ وہ تمام نمازوں کا فدیہ ایک ہی فقیر کو دے دے۔
اسی طرح تمام چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ایک ہی فقیر کو دینا بھی جائز ہے، لیکن قسم کے کفارے کا فدیہ ایک فقیر کو آدھا سا گیہوں سے زیادہ ایک دن میں دینا جائز نہیں ہے۔ جب مرنے والا شخص اپنے ولی کو فدیہ کی ادائیگی کی وصیت نہ کرے مگر اس کی جانب سے اس کا ولی اپنی خوشی سے فدیہ ادا کر دے تو اس کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ ولی کے لیے میت کی طرف سے اس کے چھوٹے ہوئے ایام کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ولی کے لیے مرے ہوئے شخص کی طرف سے اس کی فوت شدہ نمازوں کی قضا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جب مریض نمازوں کو اشارہ سے ادا کرنے پر قادر ہونے سے پہلے ہی انتقال کر جائے تو فدیہ کی ادائیگی کے لیے وصیت ضروری نہ ہوگی، خواہ چھوٹی ہوئی نمازیں زیادہ ہوں یا کم۔ اسی طرح جب مریض چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کی ادائیگی پر قادر ہونے سے پہلے ہی انتقال کر جائے تو وصیت ضروری نہ ہوگی، خواہ چھوٹے ہوئے روزے زائد ہوں یا کم۔ اسی طرح مسافر جب اپنے اقامت سے پہلے ہی انتقال کر جائے تو روزے کے فدیے کی ادائیگی کی وصیت ضروری نہ ہوگی۔